افغان طالبان نے کابل کا کنٹرول لے کر ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ طالبان نے کابل کو فتح کرنے کے بعد اب اپنا رخ کشمیر اور اسرائیل کی طرف کر لیا ہے۔ اس وقت خطے کی صورتحال تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ طالبان کی ناقابل یقین فتح ہے۔ ایک طرف امریکہ کو دھول چٹانے والے اور دوسری طرف اسرائیل کے خاتمے کے علمبردار۔ اب دنیا میں کون سی نئی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ فلسطین اور کشمیر کے جشن نے اسلام دشمنوں کا جنازہ نکال دیا ہے۔ بیت المقدس اور کشمیر میں بہنے والا مقدس خون اب چیخ چیخ کر انتقام مانگنے لگا۔ دنیا کی دو طاقتور ترین سیاسی جہادی تنظیمیں ایک ہو گئیں۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حماس اور طالبان مل کر اسرائیل اور بھارت پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، افغان طالبان اور حماس نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا ہے، جس کے بعد سے اسلام کے دشمن کانپ رہے ہیں۔ 20 سالہ طویل ترین جنگ 2001 میں امریکی فوج کا افغانستان کے آنے اور افغان طالبان پر حملہ کر کے ان کو سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کے پیچھے ایک اہم ترین مقصد عالمی اسلام پر دباؤ ڈالنا تھا، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ افغان مجاہدین نے 20 سال قبل اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور انہوں نے کشمیر اور فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی حمایت جاری رکھی۔ اب 20 سال بعد جیسے ہی افغانستان میں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے، تو ایک ایسی پیشرفت سامنے آئی جس نے اسرائیل اور بھارت سمیت تمام مسلم دشمن ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ جیسے ہی افغان مجاہدین نے کابل پر اسلام کا علم بلند کیا، تو ادھر غزہ اور کشمیر میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ یہ ان مظلوم مسلمانوں کا افغان مجاہدین کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، جن کی مدد کے لیے افغان مجاہدین تیار ہوں گے۔ اب تک کی ایک بڑی پیش رفت کے بعد ملا عبد الغنی برادر کے ساتھ فلسطین کے جہادی گروپ حماس کے لیڈر کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے ملا عبد الغنی کو مبارکباد پیش کی اور ہر قسم کی مدد کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ ایک طرف افغان مجاہدین نے امریکہ جیسی عالمی طاقت کو نکیل ڈالی اور مار مار کر افغانستان سے نکال دیا، اور دوسری جانب حماس مجاہدین ہیں جنہوں نے اسرائیل جیسی خود ساختہ ریاست کو نکیل ڈالی ہوئی اور فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ان دونوں جہادی لیڈرز کی ملاقات ہوئی، تو اسرائیل اور امریکہ میں ایک کشمکش پیدا ہو چکی ہے کہ اگر یہ مجاہدین اب فلسطینیوں کی مدد کو آ گئے تو ان کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اسرائیل امریکہ کی حالت سے بخوبی واقف ہے، اور جو کچھ امریکہ کے ساتھ افغانستان میں ہوا اور امریکی فوجیں جیسے اپنا جدید ترین ساز و سامان جہاں سے چھوڑ کر گئیں، اسرائیل کے لیے ایک عبرت ہے۔ دوستو، مسلمانوں کی جدوجہد کی بڑی تاریخ ہے، اور یہی تاریخ تمام بڑی عالمی طاقتوں کے لیے ایک سبق ہے، جس کو وہ نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ افغان حکومتی عہدیداروں کے فرار کے بعد صدارتی محل کا کنٹرول طالبان نے سنبھال لیا اور اعلان کیا کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے۔ کابل میں تیز ترین پیش رفتوں، خوف اور افراتفری کا ماحول رہا، جس کے بعد بالآخر رات گئے بھاری ہتھیاروں سے مسلح جنگجوؤں نے خالی صدارتی محل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دوران مغربی ممالک اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکالنے میں مصروف رہے، جبکہ سینکڑوں افغان شہری بھی ملک چھوڑنے کے لیے کابل ایئرپورٹ پہنچے۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نے قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ گروہ تنہائی میں نہیں رہنا چاہتا اور افغانستان کی نئی حکومت کی شکل جلد واضح ہوگی۔ ساتھ ہی محمد نعیم نے پرامن بین الاقوامی تعلقات رکھنے پر بھی زور دیا اور کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ملک میں جنگ ختم ہو چکی ہے۔ طالبان رہنما کا کہنا تھا کہ ہم جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس تک پہنچ گئے، جو کہ ہمارے ملک اور عوام کی آزادی ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچے۔ خیال رہے کہ عسکریت پسند بلا مزاحمت جلال آباد فتح کرنے کے بعد افغانستان کے دارالحکومت میں داخل ہو گئے تھے، جہاں ان کے اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے افغان رہنما سے بات چیت بھی ہوئی۔ ناظرین، افغانستان میں امریکہ نے 2001 میں پہلی مرتبہ طالبان حکومت کے خلاف حملے شروع کیے تھے، جو 9/11 حملوں کا نتیجہ تھا۔ تاہم 2 دہائیوں سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بعد گزشتہ برس فروری کو امن معاہدہ کیا، جس کی روح سے غیر ملکی افواج کے انخلاء اور افغان حکومت کی طالبان کے ساتھ بات چیت پر اتفاق ہوا تھا۔ افغانستان میں جاری لڑائی میں رواں برس مئی سے ڈرامائی تبدیلی آئی، جب امریکہ کی سربراہی میں افغانستان میں موجود غیر ملکی افواج کے انخلاء کی تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا، اور رواں مہینے کے اختتام سے قبل انخلاء مکمل ہو جائے گا، جس کے پیش نظر طالبان کی جانب سے پہلے اہم سرحدی علاقوں پر قبضہ کیا گیا اور پھر برق رفتاری سے صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ چند روز قبل ایک امریکی رپورٹ پیش کی گئی کہ طالبان 90 روز میں کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں، تاہم طالبان کے برق رفتار پیش قدمی کے ساتھ کابل پر قبضے نے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔
ادھر افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی نے طالبان سے شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ وہ خون ریزی سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ طالبان دارالحکومت کابل میں داخل ہو گئے تھے۔ طالبان کے 3 سینئر ذرائع نے بتایا کہ طالبان اب کابل میں داخل ہو چکے ہیں، صدارتی محل کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور دارالحکومت میں سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس کر رہے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ اگر وہ وہاں رک جاتے تو یقین تھا کہ بے شمار محب وطن شہید ہوتے اور کابل شہر تباہ ہو جاتا۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ طالبان جیت چکے ہیں اور اب وہ اپنے ہم وطنوں کی عزت، املاک اور سلامتی کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب ایک نئے تاریخی امتحان کا سامنا کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے نام اور افغانستان کی عزت محفوظ کریں گے یا پھر وہ دیگر جگہوں اور نیٹ ورکس کو ترجیح دیں گے۔ اشرف غنی نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کون سے ملک چلے گئے ہیں، لیکن افغانستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ طلوع نیوز کے مطابق وہ تاجکستان جا چکے ہیں۔ قبل ازیں افغان قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے اشرف غنی کے ملک سے باہر جانے کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں عوام کو ابتر صورتحال میں چھوڑے جانے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ عبداللہ نے آن لائن ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ وہ مشکل وقت میں افغانستان چھوڑ گئے ہیں، اللہ ان سے پوچھے گا۔ انہوں نے افغان سیکیورٹی فورسز سے اپیل کی کہ وہ ملک میں امن برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ عبداللہ نے طالبان سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں یا ایسا عمل نہ کریں جس سے کابل میں افراتفری ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اشرف غنی مشکل وقت میں ملک چھوڑ کر گئے ہیں، جس پر انہیں تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع بسم اللہ خان محمدی نے بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ باندھ کر بیچا ہے۔ دوستو، افغان طالبان اور حماس نے ایک دوسرے سے ہاتھ تو ملا لیا ہے، جس کے بعد سے اسلام کے دشمن کانپ رہے ہیں۔ 20 سالہ طویل ترین جنگ 2001 میں امریکی فوج کا افغانستان کے آنے اور افغان طالبان پر حملہ کر کے ان کو سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کے پیچھے ایک اہم ترین مقصد عالم اسلام پر دباؤ ڈالنا تھا، لیکن وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ افغان مجاہدین نے 20 سال قبل اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور انہوں نے کشمیر اور فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی حمایت جاری رکھی۔ اب 20 سال بعد جیسے ہی افغانستان میں اسلام کی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے تو ایک ایسی پیش رفت سامنے آئی جس نے اسرائیل اور بھارت سمیت تمام مسلم دشمن ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ دوستو، افغان طالبان اور حماس نے ایک دوسرے سے ہاتھ تو ملا لیا ہے، جس کے بعد سے اسلام کے دشمن کانپ رہے ہیں۔ 20 سالہ طویل ترین جنگ 2001 میں امریکی فوج کا افغانستان کے آنے اور افغان طالبان پر حملہ کر کے ان کو سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کے پیچھے ایک اہم ترین مقصد عالم اسلام پر دباؤ ڈالنا تھا، لیکن وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ افغان مجاہدین نے 20 سال قبل اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور انہوں نے کشمیر اور فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی حمایت جاری رکھی۔ اب 20 سال بعد جیسے ہی افغانستان میں اسلام کی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے تو ایک ایسی پیش رفت سامنے آئی جس نے اسرائیل اور بھارت سمیت تمام مسلم دشمن ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ حکومت پر اس تشدد میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے آئے ہیں اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے اس معاملے میں حکومتی اقدامات کو نازی قرار دیا ہے۔ دوستو، افغان طالبان اور حماس نے ایک دوسرے سے ہاتھ تو ملا لیا ہے، جس کے بعد سے اسلام کے دشمن کانپ رہے ہیں۔ 20 سالہ طویل ترین جنگ 2001 میں امریکی فوج کا افغانستان کے آنے اور افغان طالبان پر حملہ کر کے ان کو سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کے پیچھے ایک اہم ترین مقصد عالم اسلام پر دباؤ ڈالنا تھا، لیکن وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ افغان مجاہدین نے 20 سال قبل اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور انہوں نے کشمیر اور فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی حمایت جاری رکھی۔ اب 20 سال بعد جیسے ہی افغانستان میں اسلام کی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے تو ایک ایسی پیش رفت سامنے آئی جس نے اسرائیل اور بھارت سمیت تمام مسلم دشمن ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔